نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ سورۃ النور کے ابتدا میں 4 احکام گزر چکے، اس کے بعد منافقین جو تہمت لگانے والے تھے، اور نمبر 2 جو 3 مخلص صحابہ اس پراپیگنڈے کا شکار ہو کر ان کا ساتھ دینے لگے، اور نمبر 3 خاموش رہنے والے صحابہ، ان تینوں پر زجرات کا ذکر تھا۔ اللہ کریم نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد 6 احکام اللہ نے بیان کیے جن کے ذریعے معاشرہ اور ماحول پاک رہ سکتا ہے۔ ان 6 احکام کے مکمل ہونے کے بعد اللہ نور السماوات والارض، اس کے نیچے لفظ لکھنے ہیں بیان دعویٰ۔ اس مسئلے کا ذکر جو تہمت کا سبب بنا، اس مسئلے کا ذکر جو تہمت کا سبب بنا۔ مسئلہ توحید کی وجہ سے منافقین نے تہمت لگائی تھی، اسی مسئلے سے ان کو چڑ تھی، تو اسی مسئلہ توحید کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ آگے اس کے دلائل بھی آ رہے ہیں، نقلی دلیل بھی آئے گی، عقلی دلائل بھی آئیں گے۔ پہلے میں سادہ معنی کر لوں، پھر اس مثال کو فٹ کریں گے۔ اللہ نور السماوات والارض، نور جو ہے یہ مصدر ہے۔ مصدر میں یا معنی فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا، یہاں فاعل والا معنی ہے۔ لفظ ہیں اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کو اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ اللہ منور السماوات والارض، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال اور نور کا حال کا مشکات مثل جالے کے ہے۔ جالا کہتے ہیں الماری کو، ہم آج کل الماری کہتے ہیں، پرانے لوگ اس کو طاق بھی کہتے تھے، جو دیوار کے اندر بنا ہوتا ہے۔ جالا ہے اور فیہا مصباح، اس جالے کے اندر چراغ ہے۔ اب اگر چراغ کو باہر رکھ دیا جائے میدان میں تو اس کی روشنی پھیل کر مدھم ہو جائے گی، لیکن الماری اور جالے کے اندر اگر چراغ رکھ دیا گیا تو وہ اس جگہ کو بہت زیادہ روشن کر دے گا۔ مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال اور حال ایک جالے کی طرح ہے۔ فیہا مصباح، اس جالے میں چراغ ہے، لیکن المصباح فی زجاجہ، چراغ جو ہے وہ شیشے میں ہے۔ زجاجہ شیشے کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل یا گاڑیوں کے آگے جو لائٹ ہوتی ہے تو آگے شیشے لگے ہوتے ہیں، پیچھے تو بلب چھوٹا سا ہوتا ہے، تو شیشے لگنے کی وجہ سے اس بلب کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ بچپن میں ہم نے دیکھا لالٹین ہوتے تھے، نوجوانوں کو تو پتہ نہ ہو، بزرگوں کو یاد ہوگا، مٹی کے تیل سے جلتے تھے،
تو لالٹین کے اوپر وہ شیشہ لگا ہوتا تھا، اس کے ذریعے روشنی پھیل جاتی تھی۔ تو جو جالے کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے وہ چراغ بھی شیشے میں ہے تاکہ روشنی اور پھیل جائے۔ اب ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ہماری گھر کی عورتیں اس لالٹین کی جو شیشہ ہوتا تھا، چمنی اس کو کہتے تھے، اس کو 1-2 دن کے بعد صاف کیا کرتی تھیں کپڑے کے ساتھ، کیونکہ اگر شیشہ میلا ہو جائے تو پھر بھی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ اب موٹر سائیکل اور گاڑی کی آگے جو ہیڈ لائٹ لگی ہوئی ہے، شیشے پر میل لگ جائے، کیچڑ وغیرہ لگ جائے تو ڈرائیور حضرات اس کو کپڑے کے ساتھ صاف کرتے ہیں، ورنہ شیشہ میلا ہو تو روشنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اب جو چراغ شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے وہ شیشہ اتنا صاف ہے، الزجاجۃ کانہا کوکب دری، شیشہ گویا کہ ایسے ہے جیسے ستارہ چمکنے والا ہو، کوکب ستارہ، دری چمکنے والا، صاف شفاف وہ شیشہ ہے، ستارے کی طرح چمکنے والا، روشنی اور زیادہ ہوگی۔ اب اگر چراغ کے اندر تیل ڈالا جائے اور تیل ہو گندا مندا، پھر بھی روشنی صاف نہیں ہوتی، زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس چراغ کے اندر تیل ڈالا گیا ہے زیتون کا۔ اب زیتون کا جو درخت ہے اگر وہ مشرق کی طرف ہو، جیسے سامنے ساتھی بیٹھے ہیں، سورج جب طلوع ہوگا تو روشنی پڑے گی یہاں میرے پیچھے اس دیوار پر، اس درخت پر دھوپ نہیں پڑے گی۔ اگر وہ مشرق کی طرف ہو، سورج نکلا، روشنی یہاں پڑی۔ اور اگر وہ درخت ہو مغرب کی طرف جدھر میں بیٹھا ہوں، اب سورج جب نکلے گا تو اس درخت پر دھوپ پڑے گی، لیکن جب سورج غروب ہوگا تو دھوپ سامنے پڑے گی، پھر بھی یہ درخت دھوپ سے محروم رہے گا۔ تو وہ جو زیتون کا درخت ہے، نہ وہ مشرقی طرف ہے نہ مغربی طرف ہے، بالکل درمیان میں ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کو دھوپ لگتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے اس درخت کو دھوپ لگتی ہے۔ اور زیتون کے درخت کو جتنی بھی زیادہ دھوپ لگے اس کا تیل اتنا زیادہ صاف شفاف ہوتا ہے۔ تو چراغ میں جو تیل ڈالا گیا وہ زیتون کا ہے، اور زیتون کا درخت بھی جو درمیان میں ہے، سورج چڑھے تو بھی دھوپ لگتی ہے، سورج غروب ہو پھر بھی دھوپ لگتی ہے۔ اب اتنا وہ تیل صاف اور شفاف ہے، اگر آپ اس کو ماچس کی تیلی نہ بھی دکھائیں تو خود بخود وہ بھڑکنے کے قریب ہے، جلنے کے قریب ہے۔ اب دیکھیں، میں مانا کرتا ہوں پھر مثال کو فٹ کریں گے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کو اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ نور بمانا منور۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مانا کیا کہ اللہ کریم مدبر ہے۔ مدبر کا معنی تدبیریں کرنے والا، سارا نظام چلانے والا، یدبر الامر فیہما، آسمان و زمین کا جتنا بھی نظام ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے کام تک، سارا آسمان و زمین کا کام اللہ ہی چلا رہا ہے۔ مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال اور حال مثل جالے کے ہے، مشکات جالے کو کہتے ہیں۔ فیہا مصباح، اس جالے میں چراغ ہے۔ اب جب جالے میں چراغ پڑا ہے، میں نے عرض کیا روشنی وہاں بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ کھلے میدان میں تو نہیں چراغ، ورنہ روشنی پھیل جاتی، مدھم ہو جاتی۔ اور المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے کے اندر ہے تو روشنی اور زیادہ ہوگی جالے میں۔ اور پھر الزجاجۃ کانہا کوکب دری، شیشہ بھی میلا کچیلا نہیں، شیشہ گویا کہ وہ ستارہ ہے چمکنے والا، بالکل صاف شفاف شیشہ ہے۔ تیل کون سا ملا؟ یوقد، جلایا جاتا ہے وہ چراغ، من شجرۃ مبارکہ، بابرکت درخت کے تیل سے۔
اب علماء کرام کے لیے من شجرۃ مبارکۃ، من اور شجرہ کے درمیان زید کا لفظ مقدر ہے، من زیت شجرۃ مبارکہ، بابرکت درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہے۔ وہ بابرکت درخت کون سا ہے؟ زیتونۃ، یعنی زیتون، زیتون کے درخت کے تیل سے اس چراغ کو جلایا جا رہا ہے، اس میں وہ تیل ڈالا جا رہا ہے۔ اور زیتون کا درخت لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے، درمیان میں ہے، جس کو ہر وقت دھوپ لگتی رہتی ہے، اور اس قدر وہ صاف اور سلگنے والا معلوم ہوتا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ تیل اس کا خود بخود روشن ہو جائے۔ ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی پہنچے، تیلی نہ جلاؤ، لائٹر نہ دکھاؤ، وہ اتنا صاف و شفاف تیل ہے کہ خود بخود وہ جلنے کے قریب ہے۔ اور جب اس کو آگ لگا دو، ماچس کی تیلی دکھا دو، تو نور علی نور، روشنی ہے اوپر روشنی کے، پھر تو روشنی ہی روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ کریم اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ کریم ہدایت اس کو دیتا ہے جو بندہ منیب ہو، ضدی نہ ہو۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ کریم بیان کرتا رہتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، مثال بھی مناسب موقع کی ہوتی ہے۔ اب میری طرف ساتھی دیکھیں، میں اس مثال کو سادہ انداز میں عرض کر کے پھر میں 8 نمبر جو آپ کو لکھوائے تھے ان کو میں فٹ کروں گا۔ پھر میں بات دہرا رہا ہوں، اگر چراغ کھلے میدان میں ہو روشنی پھیل جائے گی، کم ہوگی، اور جالے کے اندر، تاک کے اندر الماری میں رکھا ہوا ہے تو جگہ بہت روشن ہوگی، جگہ چھوٹی ہے۔ اور پھر وہ چراغ شیشے میں رکھا ہوا ہے، روشنی اور زیادہ پھیل جائے گی۔ شیشہ صاف و شفاف ہے تو روشنی اور زیادہ پھیل جائے گی۔ تیل اس کے اندر صاف و شفاف ہے تو روشنی اور زیادہ ہوگی۔ اب تیل اس کے اندر زیتون کا ہے، لیکن زیتون کا درخت وہ بھی جس کو سورج چڑھتے وقت اور غروب ہوتے وقت مسلسل دھوپ ملتی رہی، اس کا تیل اور زیادہ صاف و شفاف ہوتا ہے، خود بخود وہ چراغ جلنے کے قریب ہے۔ اور اگر آگ دکھاؤ اور بھڑک اٹھے تو کیا پوچھتے ہو کہ وہ جگہ کتنی زیادہ روشن ہو جائے گی۔ میں نے 8 نمبر آپ کو لکھوائے تھے، اب ذرا اس حاشیے کو دیکھیں۔ پہلا نمبر لکھوایا تھا کہ نور کا فاعل اللہ ہے، یعنی یہ کام کرنے والا اللہ ہے۔ اور نمبر 2، نور سے مراد ہے قرآن و سنت۔ اور نمبر 3، جالا مشکات، مشکات سے مراد ہے مومن کا سینہ۔ یہ دیکھیں، یہ سینہ ہے، مشکات جالا ہے، تاک ہے، الماری ہے۔ اللہ کریم نے قرآن و سنت کا نور یہاں ڈالا ہے مومن کے سینے میں، موحد کے سینے میں۔ لیکن فیہا مصباح، اس سینے کے اندر چراغ پڑا ہوا ہے، چراغ سے مراد ہے سینے کے اندر دل۔ اور اگلا نمبر آپ کو لکھوایا تھا المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چراغ شیشے کے اندر ہے۔ عرض کیا تھا مشکات سے مراد ہے مومن کا سینہ، اور چراغ مصباح سے مراد ہے مومن کا عقیدہ، اور زجاجہ سے مراد ہے مومن کا دل۔ اب دیکھ لیں، یہ سینہ ہے، اس سینے کے اندر دل ہے اور دل کے اندر عقیدہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن و سنت کا جو نور ہے وہ مومن کے دل میں ڈالا۔ اب وہ جو دل ہے وہ دل ہے سینے کے اندر، اور زجاجہ شیشہ
شیشے کے اندر ہے، عقیدہ جو ہے دل کے اندر ہے۔ چراغ شیشے کے اندر ہے، عقیدہ دل کے اندر ہے۔ اور زیتون سے مراد آپ کو لکھوایا تھا مومن کا جسم، اور تیل سے مراد ہے قرآن و سنت پر عمل۔ اور آپ کو یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کی ہر ادا سے یہ جسم ہے زیتون، اور تیل ایسے ہے نا کہ جو اتنا صاف و شفاف ہے کہ وہ سلگتا ہوا معلوم ہوتا ہے، جلنے کے قریب ہے۔ مومن کی ہر ادا سے، موحد کی ہر حرکت اور ادا سے قرآن و سنت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور دل کے اندر جو عقیدہ ہے اگر مومن اس کو بیان کرنا شروع کر دے تو یہ نور علی نور ہے۔ اب اس کی وضاحت ذرا لکھ لیں، جو 8 نمبر لکھے تھے ان کے نیچے لکیر لگا کر اس مثال کو لکھ لیں، فٹ کر لیں۔ نور کو یعنی قرآن و سنت کو ڈالنے والا اللہ ہے۔ یعنی مومن کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہے، اور مومن کا جسم زیتون کی طرح صاف و شفاف ہے۔ جس طرح اس تیل سے روشنی اٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اسی طرح مومن کی ہر ادا میں قرآن و سنت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور جب مومن یہ عقیدہ بیان کرنا شروع کر دے تو نور علی نور ہے۔ میں پھر مثال کو فٹ کر رہا ہوں، غور کریں۔ نور کا فاعل اللہ ہے، ذرا 8 نمبر دوبارہ دیکھیں، اور نور سے مراد ہے قرآن و سنت۔ قرآن و سنت کو ڈالنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے کہاں ڈالا ہے قرآن و سنت کو؟ اس روشنی کو کہاں اللہ کریم نے ڈالا ہے؟ فرمایا کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ۔ مومن کا ہے سینہ، سینے میں ہے دل، دل کے اندر ہے عقیدہ۔ جالا، جالے کے اندر چراغ، لیکن چراغ شیشے میں۔ مومن کا سینہ ہے، سینہ جو ہے اس میں دل ہے، دل کے اندر عقیدہ ہے۔ اور مومن کا جسم زیتون کی طرح صاف و شفاف ہے، جس طرح اس کا تیل اتنا صاف و شفاف ہے کہ خود بخود سلگنے کے قریب ہے، جلنے کے قریب ہے۔ مومن کا جو جسم ہے زیتون کی طرح ہے، اتنا صاف و شفاف ہے، موحد کی ہر ادا سے قرآن و سنت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اور یہ اگر دل والا عقیدہ مومن بیان کرنا شروع کر دے تو پھر نور علی نور ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو نور علی نور پر لکھوایا تھا، نور علی نور پر عمل مومن و بیان مومن۔
8واں نمبر دیکھیں، نور علی نور عمل مومن و بیان مومن. مومن موحد عمل تو کر رہا ہے قرآن و سنت پر، جو اس کے دل کے اندر عقیدہ موجود ہے توحید والا، لیکن عمل سے بھی جھلکیاں نظر آتی ہیں قرآن و سنت کی ہر ادا والی. اور مومن نے اگر اس دل والے عقیدے کو بیان کرنا شروع کر دیا، خود تو عمل کر رہا ہے، آگے بیان شروع کیا تو نور علی نور ہے. یہ انداز ہے پنج پیر کا اس مثال کو فٹ کرنے کا. اب آپ لکیر لگائیں، میں اور انداز آپ کو لکھواتا ہوں. اللہ کی توحید سارے جہان کے ذرے ذرے سے ظاہر تھی. کیا جملہ لکھوایا؟ اللہ کی توحید سارے جہان کے ذرے ذرے سے ظاہر تھی. پھر گزشتہ انبیاء علیہم السلام، پھر گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور کتب سابقہ، پچھلی کتابیں اور کتب سابقہ کی آیات کی روشنی نے، کتب سابقہ کی آیات کی روشنی نے اس کو اور واضح کر دیا. پھر یہ مسئلہ توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تعلیمات سے اور زیادہ روشن ہو کر جگمگا اٹھا. اور نور علی نور کا مصداق بن گیا. اب ساتھی میری طرف دیکھیں تو میں اس جملے کو حل کروں. اللہ کریم کی توحید کا جو مسئلہ ہے کائنات کے ذرے ذرے سے نظر آ رہا ہے. ایک آدمی لیٹا ہوا تھا ایک درخت کے نیچے، بیر کا درخت تھا، اس پر چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے تھے. بندہ دہریہ تھا، بے دین تھا، اللہ کا منکر تھا، سیکولر قسم کا بندہ. نیچے زمین پر تربوز لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے 5-5 10-10 کلو کے تربوز، اور اس کے ساتھ بالکل چھوٹی سی بیل ہوتی ہے دھاگے کی طرح، ایک چھوٹا سا دھاگا جو ہوتا ہے موٹا موٹا سا. اس نے کہا واہ، لوگ کہتے ہیں اللہ ہے اور اللہ سب کچھ کرتا ہے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، عجیب ہے. اتنے بڑے بڑے تربوز نیچے رکھ دیے اور چھوٹے چھوٹے جو بیر ہیں اوپر لگا دیے. واہ بھائی واہ، اعتراض کر رہا ہے. اللہ کریم کی شان، طوطا آ کر بیٹھا یا کوئی اور پرندہ بیر پر، اس نے چونچ کے ساتھ جب بیر کو کاٹا تو ٹھا بیر آ لگا سر پر. تو اس نے کہا واقعی بھائی ٹھیک بات ہے، یہ میں معافی مانگتا ہوں، اگر اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اگر اس کی جگہ تربوز ہوتا، پھر 10 کلو کا تربوز اگر آ کر لگتا سر پر، میرا تو کچومر نکل جاتا. تو اگر بندہ غور کرے تو اللہ کریم کی توحید کی جھلک جو ہے ہر اللہ کریم کے کام میں نظر آ رہی ہے. رب العالمین کی توحید کا مسئلہ کائنات کے ذرے ذرے سے معلوم ہو رہا ہے.
یہ ہماری نالائقی ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننا نہیں چاہتے۔ سورۃ الرعد میں بھی آپ نے پڑھا تھا، ایک کنال زمین ہے اس کے اندر سبزی لگی ہوئی ہے، 7 کنال زمین ہے اس کے اندر باغ کھڑا ہے، 7 والا زمین کا ٹکڑا ہے اس کے اندر اور فصل پیدا ہو رہی ہے، یسقا بماء واحد، پانی ایک مل رہا ہے، چیزیں مختلف اللہ پیدا کر رہا ہے۔ اگر انسان اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہے کیوں سمجھ نہیں آ سکتی؟ پھولیں مختلف قسم کے گملوں میں، رنگ الگ الگ ہے، خوشبو الگ الگ ہے، انداز الگ الگ ہے، کیوں سمجھ نہیں آ سکتی توحید والی بات؟ تو مسئلہ توحید تو کائنات کے ذرے ذرے سے معلوم ہو رہا تھا، ذرے ذرے سے نظر آ رہا تھا، ذرہ ذرہ توحید کی گواہی دے رہا تھا۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر گیاہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ خیر، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، دریا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے پھل فروٹ میوے جانور سب کچھ اللہ کی توحید کا مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام پچھلے تشریف لائے، انہوں نے تعلیم دی، ان پر پچھلی کتابیں اللہ نے نازل کی، ان پچھلی کتابوں کی تعلیم کی وجہ سے اور زیادہ مسئلہ توحید روشن ہو گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی تعلیم سے اور اللہ کریم کے قرآن کی تعلیم سے مسئلہ توحید اس سے بھی اور زیادہ روشن ہو گیا، جگمگا اٹھا، گویا کہ نور علی نور بن گیا۔ اب قسمت انسان کی اپنی ہے، اگر نہ سمجھنا چاہے اور نہ ماننا چاہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اس کے نیچے لفظ لکھ لیں ہدایت خاصہ، یہد اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ کریم خاص اپنے نور کے لیے، من یشاء، جس کو خود چاہتا ہے۔ من یشاء کے نیچے لکھ لیں جو ضدی نہ ہو، جو ضدی نہ ہو، جس کو انابت ہو۔ اللہ کریم ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے لیے، من یشاء، جس کو خود چاہتا ہے، جس کو ضد نہ ہو۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یضرب اللہ پر لکھ لیں ہدایت عامہ، عام ہدایت بیان کرتا رہتا ہے اللہ کریم مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ واللہ بکل شیء علیم، مثال